صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سوالات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اس کی وضاحت فرما دیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت کی تعریف کر دیں کہ مسلک اعلی حضرت ہے کیا۔ پھر یہ کہ کیا وہ اہل سنت میں نہیں جو لوگ اعلی حضرت کو جانتے ہی نہیں، اور یہ ہے کہ کیا اعلی حضرت کے ہر فتوے پر عمل کرنا تا قیامت تک ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے فتوے ایسے میں دیکھ رہا ہوں اعلی حضرت کے، جیسے کہ پینٹ شرٹ کا مسئلہ ہے، ٹائی وغیرہ کا ہے، جس پر عمل نہیں ہے، جبکہ اعلی حضرت وغیرہ ان کو حرام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ کہاں پہ اور کس جگہ پہ کس سچویشن میں آ کر کے فتویٰ بدل سکتا ہے، چینج ہو سکتا ہے، کس مصلحت کے پیش نظر مسائل چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، احباب اہل سنت، رفیقان گرامی، سوالات آپ نے سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے۔ اگر اس کو انسان سمجھ لے تو اس کو سمجھنے کے بعد از خود اعتراضات کا سلسلہ کم ہو جائے گا۔ مصیبت یہ ہے کہ لوگ ابھی مسلک اعلی حضرت کا رٹا تو لگاتے ہیں، وظیفہ خوانی تو کرتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو مسلک اعلی حضرت ہے کیا اس کی حقیقت ہی معلوم نہیں۔ انہوں نے مسلک اعلی حضرت سمجھ لیا کہ بریلی شریف سے نکلا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ تو مسلک اعلی حضرت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ یہ مسلک اعلی حضرت کا بار بار نام لینے والے خود مسلک اعلی حضرت کی جڑیں کتر رہے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں، یہ لاشعوری میں ایسا کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مسلک اعلی حضرت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلک اعلی حضرت ہے کیا۔ سنیے، میں آپ کو بتا دوں، مسلک اعلی حضرت کا مطلب ہے وہ مسلک جس کو اعلی حضرت نے اپنایا۔ مسلک اعلی حضرت کا مطلب وہ مسلک جس کو اعلی حضرت نے اپنایا، یہ نہیں کہ جس کو اعلی حضرت نے پیدا کیا۔ یہی ہے غلط فہمی۔ کچھ نادانوں نے اور جو ہے کم علموں نے سمجھ لیا کہ مسلک اعلی حضرت وہ ہے جس کو سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے بنایا، تو یہ تو ان کے اوپر ظلم ہے، ان کی روح کو تکلیف پہنچانا ہے۔ سر منہ بال برابر بھی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے اسلاف سے، صحابہ کرام سے اور اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نظریات سے، معتقدات سے اپنے آپ کو کبھی الگ نہ کیا، بلکہ مسلک اعلی حضرت کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلک کو سرکار اعلی حضرت نے فالو کیا، قبول کیا، اس کی ترویج و اشاعت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو وہ مسلک کیا ہے وہ سمجھنا پڑا۔ اتنا تو سمجھ میں آیا مسلک اعلی حضرت کا مطلب کہ جس کو اعلی حضرت نے اپنا مسلک بنایا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے آ رہا ہے، اعلی حضرت نے اس کو اپنایا۔ اب پہلے سے آ رہا ہے، کب سے آ رہا ہے؟ تو اس کی جڑیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک جاتی ہیں، اور وہاں سے اوپر خود جان ایمان صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک منتہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے ہماری امت میں، اس میں 72 جہنم میں، 1 جنت میں۔ تو پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون؟ تو فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ عقائد جن پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ان عقائد اور ان نظریات کو ماننے والے ہی جنتی ہیں۔ اسی کو آج کے نئے دور میں جدید لفظوں میں، نئے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے مسلک اعلی حضرت سے، یعنی وہ مسلک جس کو اعلی حضرت نے اپنایا، اعلی حضرت کا اپنایا ہوا مسلک۔ اور وہ ہے کون؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب اس کو بھی سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کون سے معتقدات ہیں جن کو معتقدات اہل سنت یا معتقدات مسلک اعلی حضرت کہا جا سکے۔
تو میں آسان کرنے کے لیے بتا دوں کہ اگر توفیق دے اللہ تعالیٰ تو آپ بہار شریعت پڑھ لیجئے. اس میں 29 عقائد ذات الہ سے متعلق بتائے گئے ہیں. توحید سے متعلق 29 عقائد بتائے گئے ہیں اور 21 عقائد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بتائے گئے ہیں. تو 29 اور 21 مل کے کل 50 ہو گئے. تو مجملاً یہ 50 وہ عقائد ہیں جو عقائد اہل سنت کہلاتے ہیں. ان عقائد کی جڑیں صحابہ کرام تک اور پھر حضور علیہ السلام تک پہنچ رہی ہیں. ان عقائد کا ثبوت وہاں سے ملتا ہے، حدیثوں سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو وہ جو 50 عقائد ہیں ان عقائد کو معتقدات اہل سنت کہتے ہیں، اور ان عقائد کے ماننے والوں کو، ان معتقدات اہل سنت پر چلنے والوں کو مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا کہا جاتا ہے. انہی عقائد کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. پھر ان عقائد سے معتزلہ الگ ہوئے، قدریہ الگ ہوئے، جبریہ الگ ہوئے، روافض الگ ہوئے، خارجی الگ ہوئے، وہابی دیوبندی الگ ہوئے. جو بھی وہ عقائد جو 50 عقائد ہیں ان عقائد سے جو لوگ الگ ہوئے ان کا نام اہل سنت و جماعت سے نکلتا چلا گیا. باقی جو وہ 50 عقائد والے ہیں وہ سب اہل سنت و جماعت والے ہیں اور وہی مسلک اعلی حضرت والے ہیں. جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر آپ کے لیے کئی سوالات خود بخود ذہن سے نکل جائیں گے، دفع ہو جائیں گے. اب وہ سوال ہی نہیں رہ جائے گا، جواب خود آپ کو مسلک اعلی حضرت کی تعریف میں، اس کے مفہوم میں اور اس کی شناخت میں سمجھ میں آ جائے گا. جب یہ مطلب ہے مسلک اعلی حضرت کا جو صحابہ کے دور سے آ رہا ہے، جو سرکار کی طرف سے آ رہا ہے، تو اب سمجھنا پڑے گا کہ مسلک اعلی حضرت کی کسوٹی معیار ایسا بنانا پڑے گا کہ دنیا کے ہر گوشے میں یہ معیار، یہ سکہ، یہ ترازو چل سکے. یہ صرف نہیں کہ نیپال میں اور نیپال کی چند بستیوں میں، انڈیا میں اور انڈیا کے چند شہروں میں چل سکے. مسلک اعلی حضرت کا یہ مفہوم اور یہ تعبیر متعین کرنا خود مسلک اعلی حضرت پر ظلم ہے، بلکہ اس کا خون کرنا ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ جو لوگ نعرے پہ نعرے لگاتے ہیں مسلک اعلی حضرت کا، کبھی کبھی میں بولتا ہوں کہ مسلک اہل سنت بھی تو بولا کرو. تو اس کا مطلب نادانوں نے کیا لیا کہ میں مسلک اعلی حضرت کا خلاف کر رہا ہوں. استغفر اللہ. یعنی اگر کوئی خالی چٹنی کھاتا ہو اور اس کا سربراہ بول دے کہ بھئی صرف چٹنی مت کھاؤ بلکہ اس کے ساتھ سبزی بھی کھاؤ، دال بھی کھاؤ، تو اب وہ یہ سمجھ لے کہ چٹنی کا دشمن ہے. کوئی کہے کہ صرف جو ہے نمکین مت کھاؤ، کبھی میٹھا بھی کھا لو تو مت، اب یہ نمکین کا دشمن ہے. یہ تو انتہا درجے کی حماقت ہے. اور یہ زیادہ تر وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس علمی گہرائی نہیں ہوتی ہے، علمی باریک بینی نہیں ہوتی ہے. برکہ باتیں میری دور نکل گئیں. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ مسلک اعلی حضرت ان معتقدات کا نام ہے جو معتقدات، جو عقائد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، ائمہ اربعہ سے، ائمہ مجتہدین سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. اور سرکار اعلی حضرت نے بھی انہی عقائد کو اپنایا، اس لیے ان کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. یعنی اعلی حضرت کا مسلک جو انہوں نے اپنایا. جیسے ہم کہتے ہیں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو میرا دین کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس دین کو پیدا کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دین کو میں نے اپنایا. میرا مذہب اسلام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس مذہب کو پیدا کیا، بلکہ میں نے جس مذہب کو قبول کیا ہے وہ مذہب اسلام ہے. ویسے ہی جن نظریات کو، جن عقائد کو، جن معتقدات کو میرے امام اہل سنت نے اپنایا، ان معتقدات کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ سرکار اعلی حضرت سے اس مسلک کی ترویج و ارشاد ہوئی ہے اور وہاں سے یہ پیدا ہوا ہے یہ مسلک، ایسا مطلب نہیں. ہاں ترویج و ارشاد ہوئی ہے، پیدا وہاں سے نہیں ہوا ہے. جب یہ بات ذہن میں اتر گئی تو اب سوچ لیجئے. اب میں ذرا اس کو اور وسیع کرتا ہوں. وضو کے مسئلے میں اختلاف ہے. والمرفقان والکعبان يدخلان فی الغسل. اٹھائیے ہدایہ. اس میں یہ عبارت ملتی ہے کہ مرفقان اور کعبان غسل میں داخل ہے.